السلام علیکم دوستوں، اگر ماں باپ انتقال فرما جائیں تو یہ 5 کام لازم کریں۔ یہ صرف ہمارے ماں باپ کے حقوق ادا کرنے کا ذریعہ نہیں بلکہ ہماری اپنی زندگی اور آخرت کے لیے بھی ایک بہترین عمل ہے۔ تو اگر ہم میں سے کسی کے ماں باپ وفات کر چکے ہیں تو یہ کام اگر آپ ابھی تک نہیں کر رہے ہو تو خدارا آج سے روٹین بنا لیں۔ دوستو، ویڈیو آخر تک ضرور دیکھنا کیونکہ ہم پوری تفصیل سے بات کریں گے کیا 5 کام کرنے ہیں ماں باپ کے وفات کے بعد جس کو سمجھ کر ہم اپنی زندگی کا حصہ بنا سکتے ہیں۔ تو دوستو، جو سب سے پہلا اور سب سے ضروری کام ہے وہ ہے اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنا۔ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے اعمال رک جاتے ہیں، مگر ایک نیک اولاد کا دعا کرنا اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایک انسان کا انتقال ہوتا ہے اس کے اعمال کا سلسلہ 3 چیزوں کے علاوہ رک جاتا ہے: صدقہ جاریہ، علم جو لوگوں کے کام آئے، اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ تو اس لیے آپ کو ہر وقت، خاص کر ہر نماز کے بعد، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ یا اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما، یا اللہ میرے ماں باپ کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے اور ان کے گناہوں کو معاف کر کے انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اور اس کے علاوہ قرآن کی تلاوت کر کے ان کے لیے ایصال ثواب کریں، ان کے لیے استغفار کرنا اور ان کی مغفرت کے لیے دعا کرنا ہمارے لیے ذریعہ نیک عمل ہے۔ اب آپ پہلا کام تو سمجھ گئے نا؟ اب بات کرتے ہیں دوسرے کام کی۔ وہ یہ ہے کہ ماں باپ کے وعدے اور عہد پورا کرنا ہمارا فرض ہے۔ اگر ماں باپ نے اپنی زندگی میں کسی سے وعدہ کیا تھا یا کسی کا حق ادا کرنا باقی تھا تو ان وعدوں کو پورا کرنا بچوں کی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ یہ ایک شرعی اور انسانی فرض ہے۔ اگر ان کا کسی پر قرض تھا تو اسے جلدی ادا کرنا ضروری ہے، کیونکہ اگر ان کا قرض باقی رہا تو ان کی روح قبر میں تکلیف میں رہے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہید کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں سوائے قرض کے۔ اس لیے ماں باپ کے عہد اور ان کا اگر کوئی فائنینشیل کمٹمنٹ ہو تو اسے پورا کرنا ضروری ہے۔ اگر ماں باپ کا کسی سے اخلاقی یا دوستی کا وعدہ تھا تو اسے بھی نبھائیں۔ ایسا کرنا صرف ہمارے حق میں نہیں بلکہ ان کی عزت اور محبت جو لوگوں کے بیچ میں ہے اس کو برقرار رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو اب آپ دوسرا کام بھی سمجھ گئے نا؟ اب بات کرتے ہیں تیسرے کام کی، جو ہے ماں باپ کے دوستوں کی عزت کرنا اور ان کی خدمت کرنا ہم پر واجب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، سب سے بہترین صلہ رحمی یہ ہے کہ آپ اپنے والدین کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اگر آپ کے ماں باپ کے دوست ملنے آئیں تو ان کا پورا احترام کریں، انہیں ویسی ہی عزت دیں جیسے آپ کے ماں باپ انہیں عزت دیتے تھے۔ اور اگر ماں باپ کے دوست آپ سے کسی مدد کی گزارش کریں تو انہیں منع نہ کرنا، ان کی ویسی ہی مدد کرنا جیسے آپ کے ماں باپ کرتے ان کے ہونے پر۔ جیسے کہ آپ تیسرا کام بھی سمجھ گئے ہوں گے تو اب چوتھا کام سمجھتے ہیں، جو ہے رشتہ داروں سے رابطہ اور صلہ رحمی کرنا۔ پتہ ہے ماں باپ کے وفات کے بعد رشتہ داروں سے سلسلہ اکثر ٹوٹ ہی جاتا ہے، لیکن اسلامک تعلیمات ہمیں رشتہ داری توڑنا نہیں سکھاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں جو تمہارے ماں باپ کی وجہ سے تمہارے رشتہ دار بن گئے ہیں۔ اگر ماں باپ نہ ہوتے تو یہ رشتہ داری بھی نہ ہوتی۔ تو رشتہ داروں میں چاچا بھی آ گئے، پھپھو بھی آ گئی، ماموں بھی آ گئے، خالہ بھی آ گئی، تو ہمیں سبھی کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے۔ ماں باپ کے گزر جانے کے بعد یہ نہیں ہے کہ ان سبھی رشتہ داروں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے اور کہیں ماں باپ تو مر گئے، اب وہ جانے ان کے رشتہ دار جانے، ہمارا تو کوئی خاص تعلق رہ نہیں جاتا اب رشتہ داروں سے۔ ماں باپ کے جانے کے بعد بچوں پر لازمی ہے رشتہ داروں کی ضرورتوں کا خیال رکھنا اور ان کے دکھ سکھ میں ہمیشہ شریک رہنا۔ آج کے ماڈرن کلچر میں لوگ اپنے رشتہ داروں کو بھول جاتے ہیں، مگر اسلام ہمیں ان سے رابطہ بنائے رکھنے کا حکم دیتا ہے۔ ماں باپ کی عزت تبھی پوری ہوتی ہے جب ان کے رشتہ داروں کا بھی خیال رکھا جائے۔ جیسے کہ آپ چوتھا کام بھی سمجھ گئے ہوں گے تو اب بات کرتے ہیں پانچویں کام کی، ماں باپ کے لیے صدقہ اور نیک عمل کرنا۔ پتہ ہے دوستو، ماں باپ کے لیے صدقہ اور نیک عمل کرنا ان کی مغفرت کا بہترین ذریعہ ہے۔ آپ اپنے ماں باپ کے نام سے صدقہ جاریہ کر سکتے ہیں، جیسے کہ مسجد بنوانا، پیڑ لگوانا، غریبوں کو کھانا کھلانا، کہیں پانی کا انتظام کروانا، مطلب ایسا کوئی بھی کام کروانا جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے
اور نیک عمل کے ذریعے آپ ماں باپ کا مقام ان کی وفات کے بعد بھی بلند کروا سکتے ہیں۔ یہ عمل ان کی روح کو سکون اور آپ کو اجر دینے کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو دوستو، ماں باپ زندگی کا اصل حسن ہے۔ ان کے حقوق ان کے وفات کے بعد بھی ختم نہیں ہوتے۔ ان 5 کاموں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے اور ان پر عمل کرتے رہیں۔ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں، ان کے وعدے پورے کریں، ان کے دوستوں اور رشتہ داروں کا خیال رکھیں اور صدقہ جاریہ کے ذریعے ان کے مقام کو بلند کریں۔ اور دوستو، آخر میں بس یہ بات کہنی ہے، اگر ان باتوں پر دھیان نہیں کیا، اپنے ماں باپ کے لیے دعا نہیں کی، صدقہ جاریہ نہیں کیا، تو آپ کا شمار ان اولاد میں ہوگا جو بڑی احسان فراموش اولاد ہیں۔ پتہ ہے، ماں باپ ہی تھے جو خود گیلے میں رہے اور تمہیں سوکھے میں سلایا، پال پوس کر اتنا بڑا کیا، پڑھایا لکھایا، تمہاری شادی کی اور کاروبار سیٹ کر کے تمہیں دیا۔ اور چلو مان لو کہ ماں نے کچھ بھی نہیں کیا، لیکن پھر بھی ماں کا پیدا کرنا اتنا بڑا حق ہے کہ ساری زندگی اگر بچہ ماں باپ کی گند صاف کرتا رہے تو بھی ان کے حقوق پورے نہیں ہو سکتے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ میرے ابا نے تو میرے لیے کچھ کیا ہی نہیں، مجھے پڑھایا ہی نہیں، مجھے روٹی ہی نہیں دی، مجھے کچھ نہیں انتظام کر کے دیا۔ ارے بھائی، اس کا باپ ہونا اتنا بڑا احسان ہے کہ اگر والدین تمہیں ساری زندگی جوتے بھی مارتے رہے ہوں، تمہیں کبھی بھی ان کے ساتھ اونچی آواز میں بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور ان کی وفات کے بعد تمہیں یہ 5 کام ضرور کرنے چاہیے۔ اور دوستو، صدقہ جاریہ کے طور پر اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی ماں باپ کے حقوق کو سمجھ کر ان پر عمل کریں۔ اللہ پاک ہمیں ماں باپ کے حقوق کو سمجھ کر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔